چند مثالیں دیکھ لیجیے آپ کہ عورتوں نے اپنے اس اختیار کو کس طرح استعمال کیا اس معاشرے میں۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں کے اوپر کچھ دھبے پڑے ہوئے ہیں، پوچھا کہ یہ دھبے کیسے ہیں؟ فرمایا میں نے رات نکاح کیا ایک عورت سے۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے مہر کیا دیا؟ تو آپ نے بتایا کہ اس عورت نے مجھ سے سونے کی ایک ڈلی کا مطالبہ کیا تو وہ میں نے مہر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ منورہ کے بڑے رئیس لوگوں میں سے ہیں، اور سینکڑوں اونٹ جو ہیں ان کے قافلے کے چلتے تھے سامان سے لدے ہوئے، اور وہ اپنے زمانے کے لکھپتی اور ارب پتی اور کروڑ پتی تاجر تھے۔ چنانچہ ایک عورت نے سونے کا مطالبہ کیا اور آپ نے سونا دیا اس کو، تو اس کا حق تھا جو مطالبہ کرے وہ اسے دیا جائے۔ اس کے برعکس ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے اپنے کو ہبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد نظر نیچی کر لی۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں اس عورت سے شادی کر لوں۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس عورت سے پوچھا آپ نے کہ تم ان سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں مجھے اعتراض نہیں۔ پوچھا کہ تم مہر کیا دو گے؟ لیکن اب مہر کی اہمیت ذرا غور کریں۔ اب پہلی بات جو طے ہوتی ہے وہ مہر کی طے ہوتی ہے۔ پوچھا تم مہر کیا دو گے؟ ان صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں اب تک شادی نہیں کر سکا کہ میں کسی عورت کو کچھ دے نہیں سکتا۔ تو آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ اگر یہ تم کو قرآن پڑھنا سکھا دیں تو کیا تم مہر کے عوض اس کو قبول کرو گی؟ اس عورت نے بخوشی اس کو قبول کیا کہ اس سے اچھی بات کیا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا آ جائے۔ چنانچہ اس نے اپنا نکاح اس مہر پر کیا کہ اس کو قرآن پڑھنا سکھایا گیا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، پوچھا ایک صاحب سے کہ تم نے شادی کی ہے تو تم نے مہر کیا باندھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک جوڑ جوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا مہر ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس عورت کا یہی مطالبہ تھا مجھ سے کہ میں تم سے شادی کروں گی اس عوض کہ تم مجھے ایک جوڑ جوتی خرید کے دو، تو میں نے ایک جوڑ جوتی اس کو خرید کے دیا۔ ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، حضرت ام سلیم، یہ بڑی برگزیدہ خاتون ہیں اسلام کی اور بڑی مربی اور معلمہ ہیں۔ ان کے شوہر تھے ایک، یہ جب ایمان لے آئیں اسلام لے آئیں تو وہ شوہر جو تھے وہ ایمان نہیں لائے، وہ کفر میں برقرار رہے۔ چنانچہ وہ نکاح فسخ ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ دوبارہ نکاح کرنے کی، تو آپ نے یہ شرط رکھی کہ میرا جو مہر ہے وہ یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو میں تمہارے ساتھ۔ تو آپ نے یہ شرط رکھی کہ میرا جو مہر ہے وہ یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتی ہوں، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ پابندی ابھی نہیں لگی تھی کہ مسلمان یا مومن عورت جو ہے یا مرد جو ہے وہ مشرک کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ان صاحب نے اس کو قبول کیا، وہ ایمان لائے اور پھر ان کی شادی ہوئی۔ تو جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ مکمل طور پر یہ عورت کا اختیار ہے کہ وہ مہر جس رقم کو چاہے، جس شکل میں چاہے اور جتنا چاہے مقرر کر سکتی ہے، اور یہ شرط ہے اس کے پورا کیے بغیر یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ آپ وعدہ کر لا لیں اس سے کہ ہم بعد میں دے دیں گے، پوری رقم بعد میں دے دیں گے یا اسی وقت دے دیں گے یا آدھی رقم بعد میں دے دیں گے۔ یہ اس وقت معاہدہ جو ہے، عقد جو ہے وہ جو ہو جائے گا اس کے مطابق یہ کام ہوگا، اور وہ جب چاہے مہر طلب کر سکتی ہے، اور طلب کرنے کے بعد وہ مہر دینا ہے، اور اگر نہیں دیا جاتا تو آپ غور کر لیجئے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں پھر اسلامی نقطہ نظر کے تحت جائز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مہر اس نیت سے باندھتا ہے کہ کون دیتا ہے اور کون لیتا ہے تو وہ زنا کرتا ہے۔ آپ نے ذرا غور کیا کہ ٹھیک ہے جو چاہا آپ نے باندھ لیا لیکن نیت نہیں ہے آپ کی دینے کی، یا آپ ٹال مٹول کر رہے ہیں، تو وہ جو تعلقات آپ نے قائم کیے ہیں اپنی بیوی سے وہ اسلام کی نقطہ نظر کے تحت جائز نہیں۔ لہذا مہر کا دیا جانا لازمی شرط ہے اس نکاح کے لیے، اس تعلقات کے لیے۔ اور مہر اتنی اہم بات ہے کہ قاضی شرح کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر عورت نے مہر معاف کر دیا ہے، جو وہ معاف کر دیتی ہے بہلا پھسلا کر کے، دل لبھانے والی باتیں کر کے، مرد جو ہے عموماً عورت سے مہر معاف کرا لیتا ہے،
وہ معاف کر دیتی ہے کہ ہمارا گھر تو ایک ہی ہے، ہم تو ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کو دیں، ہم لیں یا دیں، یا ایک ہی بات ہے چلو. لیکن قاضی شریح کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر عورت مہر کو زبانی معاف کر چکی ہے، اس کے گواہ بھی موجود ہوں، لیکن پھر کسی وقت بعد میں اگر وہ مہر کا مطالبہ کرے تو وہ مہر اس کو ادا کیا جائے گا. ذرا غور کیجئے کتنی اہم بات ہے یہ مہر جو ہے ایک طرح کی ایک گارنٹی ہے، ایک سیکورٹی ہے عورت کے لیے. وہ معاف تو کر دیتی ہے جب محبت کی بات ہو رہی ہے، انسیت کی بات ہو رہی ہے، محبت کی بات ہو رہی ہے، حالات خوشگوار ہیں، وہ عورت تو قربانی دیتی ہے، اس کے اندر تو یہ جذبہ ہے. لیکن مرد جو ہے اگر اس سے پھر ناجائز فائدہ اٹھائے بعد میں، اور عورت کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اور وہ مہر کا مطالبہ کرے تو دوبارہ مہر دینا ہوگا. اب ایک چیز اور ہے کہ جہاں مال کی بات آ رہی ہے تو تھوڑا سا اس پہ بھی غور کر لیں کہ اس شادی کے تعلقات کے سلسلے میں جو مال خرچ ہوتا ہے، جہاں بھی خرچ کرنا ہے، یہ مرد کو خرچ کرنا ہے، یہ عورت کو نہیں خرچ کرنا ہے. کسی بھی مرحلے پر آپ نے دیکھا کہ مہر مرد کو دینا ہے، ولیمہ بھی مرد کو کرنا ہے. شادی کی خوشی کی جو دعوت ہے، دوست اور احباب کو بلانے کی، ان کو کھانا کھلانے کی اور اعلان کرنے کی، یہ سنت جو ہے یہ مرد کے اوپر عائد ہوتی ہے، یہ عورت کے اوپر عائد نہیں ہوتی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال مہر کا پوچھتے تھے اور دوسرا سوال یہ پوچھتے تھے کہ تم نے ولیمہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں آپ نے اس کے بعد ولیمہ کیا ہمیشہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آپ نے کہا کہ تم نے مہر کیا باندھا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے سونے کی ایک ڈلی کا مطالبہ کیا. تو چونکہ بالکل دوسرا دن تھا یہ، تو آپ نے پوچھا کہ تم نے ولیمہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. تو آپ نے کہا ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. گویا یہ ایک ہدایت ہو گئی کہ ولیمہ کیا جانا چاہیے. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ایک بکری کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ عمرہ میں سے ہیں، تو ولیمہ تو ضرور کرو، خواہ تمہارے لیے بکری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ہی بکری لے کر کے ذبح کرو، اپنے دوست احباب کو بلاؤ، ورنہ یہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق انسان ولیمہ کرے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ازواج کے ساتھ مختلف حیثیت چونکہ تھی ان کی، تو اسی کے مطابق آپ نے ولیمہ کیا. بعض دفعہ آپ نے صرف کھجور کھلایا لوگوں کو، بعض دفعہ صرف دودھ پلایا، بعض دفعہ صرف شربت پلایا، بعض دفعہ آپ نے پورا کھانا کھلایا، اس میں مختلف انواع و اقسام کی چیزیں بھی رکھی آپ نے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس مرد کے اوپر کہ جو ولیمہ کر رہا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. اسی طرح سے، اور ہمارے یہاں تو صورتحال عجیب ہے، ہم لوگ تو لڑکی والوں سے مطالبہ کرتے ہیں، جی ہمارے باراتی اتنے آئیں گے اور آپ کھانا کیا کھلائیں گے، اور کھانے میں کتنے آئٹم رکھیں گے آپ، اور جہیز کیا دیں گے آپ. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بالکل اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں. مال کا جتنا خرچ ہے وہ سب مرد کے اوپر آتا ہے، عورت کے اوپر نہیں آتا. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم لڑکی والوں سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں کھانا کھلائیے، آپ ہمیں چائے پلائیے، آپ ہمیں شربت پلائیے. وہ ان کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کھلائیں آپ کو، چاہے پلائیں آپ کو، چاہے کچھ بھی نہ دیں آپ کو، یہ بالکل ان کا اختیار ہے. اور دوسری چیز اب آتی ہے جہیز، وہ بھی تو مال خرچ ہونے والی بات ہے. یہ جہیز کیا چیز ہے؟ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جہیز کی تو ایک بڑی لعنت آ گئی ہے کہ لڑکی والوں کو جہیز تیار کرنا پڑتا ہے. حالانکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ جہیز لڑکے کو تیار کرنا چاہیے، مرد کو تیار کرنا چاہیے کہ جو شادی کرنے جا رہا ہے، کہ وہ ایک عورت گھر میں لا رہا ہے، گھر بسا رہا ہے، اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرے گا، اس سے اولاد ہوگی، تو گھر کی جو ضروریات ہیں یہ مرد کو پورا کرنا ہے. یہ عورت کا کام نہیں ہے، نہ عورت کے والدین کا، نہ اس کے ولیوں کا کام ہے کہ وہ جہیز کا سامان مہیا کر کے دے کہ جب یہ جائے گی تو کیا پکائے گی، کیا کھائے گی، کیا پہنے گی. یہ تو جو لا رہا ہے یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ پھر یہ جہیز کیسے آ گیا، جہیز فاطمی، مہر فاطمی، یہ ساری شرع میں اصطلاحات جو ہیں یہ داخل کی گئی ہیں بعد میں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے شرع میں. پھر یہ کیسے اصطلاح آئی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لفظ جہیز کیسے بن گیا. اتفاق سے یہ عربی کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ نہیں ہے. یہ جہازہ کے معنی ہیں تیار کرنے کے. ہم سب جانتے ہیں، یہاں خوش قسمتی سے یہاں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی جب شادی کی حضرت علی کے ساتھ، تو ایک بات آپ غور کیجئے کہ جہاں آپ حضرت فاطمہ کے والد ہیں وہاں حضرت علی کے آپ ولی بھی ہیں. حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو آپ نے حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میں دیا. چنانچہ حضرت علی کے گارجین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ تم شادی کرنے جا رہے ہو تو چند چیزیں بناؤ. حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے بناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زرہ کو بیچو.
ذرا غور کیجیے آپ. حضرت علی نے وہ زرہ یہودی کے ہاتھ گروی رکھ دی ایک یہودی کے ہاں، وہاں سے کچھ رقم لے کے آئے حضرت علی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس سے چند بنیادی چیزیں جو ہیں وہ خریدو. چنانچہ ایک توا، ایک مشک پانی بھرنے کے لیے، اور ایک تکیہ. بعض روایت میں ہے کہ ایک چادر، وہ ایک چٹائی. بہرحال یہ 3 چیزیں جو ہے حضرت علی نے تیار کی. اب چونکہ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں منسوب ہیں، لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ جہیز فاطمی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دیا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قطعاً تیاری نہیں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیسہ اس کے اوپر خرچ نہیں ہوا. اور حضرت فاطمہ ہی کو چھوڑیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، چاروں کی آپ نے شادی کی، کبھی کسی کو ایک حبہ برابر کوئی چیز نہیں دیا آپ نے جہیز میں. اور یہ چیز جو تیاری کی گئی یہ بھی حضرت علی کے پیسے سے کی گئی. چنانچہ یہ مرد کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہیز تیار کرے. وہ بیوی لا رہا ہے تو بیوی کی بنیادی ضروریات کی چیزیں گھر کے اندر موجود ہونی چاہیے.